السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہاں ایک بہن نے ایک تحریر بھیجی ہے جس کے اندر جو ہے تحریر ہے کہ علماء دیوبند کی وہ کون سی گستاخیاں تھیں جن کی وجہ سے ان پر سیدی اعلیٰ حضرت اور 33 علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ دیا تھا. اور اس کے بعد وہ لکھا ہے اس میں، اور علماء کے نام لکھے ہیں جنہوں نے کفر کا فتویٰ دیا تھا. 33 علماء لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ سن 1903 میں احمد رضا خان صاحب نے علماء دیوبند کی جو ہے رشید احمد گنگوہی اور اسی طریقے سے اشرف علی تھانوی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی اور خلیل احمد سہارنپوری کی بعض عبارتوں کو کاٹ پیٹ کر کے جو ہے پیش کیا تھا علماء حرمین کے سامنے. مکہ و مدینہ کے جو علماء تھے، مفتیان تھے، اس وقت ان کے سامنے پیش کیا تھا. چونکہ اس وقت جو ہے حرمین پر ترکیوں کا قبضہ تھا اور تراک بدعتی تھے، اسی لیے اہل بدعت کا یہاں زور تھا جو ہے. تو اس کے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے احمد رضا خان بریلوی نے جو ہے علماء دیوبند کے خلاف جو ہے ان کی عبارتوں کو لے کر کے کچھ جو ہے ان پر وہابیت کا اتہام لگایا تھا کہ یہ لوگ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے منہج پر ہیں اور ان کا عقیدہ ہے، اور یہ لوگ جو ہے ہمارے عقیدے پر نہیں ہیں، تصوف کو نہیں مانتے، یا اسی طریقے سے جو ہے یہ گمراہ ہے. تو اس موقع پر جو ہے اس موقع کا یہ فتویٰ ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اس پر جو ہے علماء حرمین چونکہ اردو تحریروں سے یا فارسی تحریروں سے واقف نہیں تھے تو کہ اس کی تحقیق کر سکیں، اور جو ہے بہرحال اس وقت یہ جو ہے انہوں نے یہ کامیاب ہو گئے اپنے مقصد میں. اس کے بعد جو ہے علماء حرمین نے علماء دیوبند کو جو ہے 26 سوالات بھیجے، اس کا جواب طلب کیا جو ہے. اور اس پر جو ہے خلیل احمد سہارنپوری نے جو ہے اس کا جواب دیا المحند کے نام سے. المحند کے نام سے جو ہے اس کا جواب تحریر کیا عربی میں، پھر اس کا ترجمہ اردو میں ہوا عقائد علماء دیوبند کے نام سے جو ہے. تو جو ہے اور اس نے اپنی وہابیت سے اپنی برات کا اظہار کیا، اور اس کے اندر صاف طور سے لکھا کہ ہم الحمدللہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہمارا پورا طائفہ جو ہے یہ ہم امام ابو حنیفہ کے فروع میں مقلد ہیں. فروعی مسائل میں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں. عقیدے میں ہم امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، ان کے عقیدے پر ہیں. اور ہم چاروں سلاسل صوفیہ کے چاروں سلاسل سے ہمارے نسبت ہے. یہ وضاحت کر کے انہوں نے وہابیت سے برات کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو جو ہے یہ اپنے عقائد کو اس کتاب کے اندر واضح کیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ تو اس کے اندر لکھا جو ہے، یہ تو عربی میں جو ہے صفحہ 29 اور 30 پر یہ چیز انہوں نے وضاحت کی کہ انا بحمد اللہ و مشائخنا و جمیع طائفتنا مقلدون للامام ابی حنیفہ فی الفروع ومتبعون لابی الحسن الاشعری وابی منصور الماتریدی فی العقیدہ منتسبون الى الطرق الاربع الصوفیہ العلیہ. یہ جو ہے تحریر کیا اور وہابیت سے برات کا اظہار کیا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے منہج سے اپنی برات کا اظہار کیا، اپنی صفائی پیش کی کہ ہم پر یہ اتہام لگایا ہے احمد رضا خان صاحب نے. اور اسی طرح صفحہ 45 اور 46 پر لکھا اس کتاب کے کہ ان محمد بن عبد الوہاب والوہابیہ من الخوارج واستباہ جو ہے قتل اہل السنہ ویستحلون دماء المسلمین واعراضهم واموالهم. تو اس طرح سے انہوں نے وہابیت سے اپنی برات کا اظہار کیا، اور محمد بن عبد الوہاب اور جو ہے
ان کے متبعین کو جو ہے خوارج قرار دیا اور ان پر اتہام لگایا کہ جو ہے اہل سنت کو قتل کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خون کو، ان کی عزت کو، ان کے مال کو حلال جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس طرح سے اس کی جو ہے انہوں نے اپنی صفائی پیش کی اور 26 سوالات کے جوابات دیے جو اس کتاب کے اندر محنت کے اندر موجود ہے، عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے ذریعے علماء دیوبند کہ اس پر تقریباً اس پر جو ہے 65 علماء دیوبند کی تصدیق بھی ہے۔ اس پر 65 علماء دیوبند نے اس کتاب پر جو ہے اپنی موافقت کا جو ہے جو جواب دیا خلیل احمد صاحب نے، اس پر جو ہے اپنی جو ہے موافقت کی کہ جو ہے یہ کتاب بالکل صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ شاخسانہ ہے جہاں یہ جو تحریر یہاں بھیجی گئی جس فتوے کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اس فتوے کا ذکر کیا ہے جس پر، اور یہ واضح ہوا اس کتاب کے ذریعے، محنت کے ذریعے، کہ حقیقت میں دیوبندی اور بریلوی دونوں فروع میں حنفی ہیں۔ اسی طریقے سے دیوبندی اور بریلوی دونوں جو ہے عقیدے میں اشعری و ماتریدی ہیں، اور اسی طرح بریلوی اور دیوبندی دونوں جو ہے سلاسل صوفیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تصوف سے بھی ان کا تعلق ہے، اشعریت اور ماتریدیت سے بھی میں یکساں ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے فقہ میں بھی، فروع میں بھی یہ ایک ہیں، حنفی ہیں، فروع میں حنفی ہیں اور عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، اور طرق صوفیہ کے چاروں سلاسل پر ان کا عمل ہے۔ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا عقیدہ اور منہج جو ہے علماء دیوبند نے واضح کر دیا۔ یہ ہے خلاصہ اس جو یہاں پر جو آپ نے تحریر بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے اور ان گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔